مودی کے زیر اقتدار بھارتی ریاست گجرات میں کسان اڈانی اور دیگر پاور کمپنیوں کے خلاف ڈٹ گئے۔ اڈانی نواز پاور پروجیکٹ کے خلاف بھوک ہڑتال جاری۔ امریکہ میں اربوں کی سرمایہ کاری اور ہزاروں ملازمتیں فراہم کرنے والا اڈانی بھارتی کسانوں کا حق مارنے میں مصروف۔ گجرات حکومت کا بھارتی کسانوں کو حق معاوضہ دینے کے بجائے ان پر بدترین تشدد۔ ازبک سیکیورٹی فورسز نے افغان سرحد کے قریب علاقے سرخان دریا میں ڈرون کے ذریعے منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ افغان حدود سے نامعلوم افراد نے ڈرون کے ساتھ منشیات باندھ کر ازبک حدود میں بھیجنے کی کوشش کی۔ اسٹیٹ سیکیورٹی سروس اور بارڈر ٹروپس نے مشکوک ڈرون کو فضا میں ہی بروقت ٹریس کر لیا۔ افغان طالبان کے انسداد منشیات کے تمام دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت۔ طالبان رجیم میں افغانستان میں بدترین سیکیورٹی صورتحال پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ۔ افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیمیں پڑوسی ممالک کے لیے مسلسل خطرہ پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان، چین، روس اور ایران کو افغان سرزمین سے جڑی سرحد پار دہشت گردی، شدت پسندی اور سیکیورٹی صورتحال پر شدید تشویش۔ افغانستان کے ناکام ریاست ہونے کا پاکستان کا موقف درست ثابت۔ اور 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026 لاہور میں شاندار کامیابی سے اختتام پذیر۔ 3 روزہ نمائش کے دوران اندازاً 35 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد کے کاروباری معاہدے طے پائے۔ 2000 سے زائد عالمی برانڈ، 400 سے 25 سے زائد کمپنیوں اور 55,000 سے زائد تجارتی نمائندوں کی شرکت۔ ایونٹ نے غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور برآمدات کے فروغ کے لیے مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا۔ دشمن جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ انتشار پھیلانے والے ہر کوشش کو کچلا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا عزم۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور قومی دفاع سے متعلق اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ فورم نے واضح کیا کہ پاکستان کے حصے کے پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں کے شہداء کے اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استحکام کی بنیاد ہیں۔ اجلاس میں موجود سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان کے مسلح افواج کی آپریشنل تیاری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور جنگی استعداد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ افغان طالبان کے زیرو کنٹرول علاقوں کو بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان ملک دشمن عناصر کو پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام اسی صورت ممکن ہے جب افغان طالبان کے زیرو کنٹرول علاقوں کو بھارتی دہشت گرد پراکسیز کے استعمال سے روکا جائے، جس کی براہ راست ذمہ داری افغان طالبان حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ فورم نے واضح کیا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے اپنے عوام کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیرو کنٹرول علاقوں سے جنم لینے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھے گی۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد پاکستان کے مخالف عناصر بیرونی سرپرستی میں ہائبرڈ جنگ اور گمراہ کن مہموں کے ذریعے ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجلاس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے امن، مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا گیا۔ کانفرنس نے سمداس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے 24 اپریل 2025 کے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی۔ فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت کی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے حصے کے پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांडर्स को हिदायत की कि जंग की बदलती नौयत के मुताबिक कसीरुल जहती अस्करी तब्दीली के मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद किया जाए, रवायती, गैर रवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाते हुए हर कीमत पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया